سب سے پہلا جو اس میں سٹیپ ہوگا سیلف اویئرنیس ہوگی. آپ کو اپنے آپ کو خود جاننا ہے میں کیا ہوں اور میں کیا بن رہی ہوں. اتنے اسمارٹ تو آپ ہیں کہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں ویپنگ کر رہی ہوں تو میں کیا بنوں گی. آپ بے وقوف ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں کوئی نشہ کر رہی ہوں، میں اسموکنگ کرتی ہوں چھپ کے، میں ویپنگ کرتی ہوں اور کچھ نہیں ہوگا مجھے. جس چیز کو ڈاکٹر ایکسیپٹ نہیں کرتا، ڈاکٹر نہیں مانتا، ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز خراب ہے، اس سے کیا ہوگا. میں جب کہیں کوچنگ کرتی ہوں تو وہ بچیاں ایسی بچیاں جن کی شادی ہو گئی ہے، پسند کی شادی ہوئی ہے، افیئر چلایا، پھر دونوں لڑکا لڑکی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور پھر شادی کر لی اور اس کے بعد جھگڑے ہو رہے ہیں، سسرال والے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. تو میں ان سے کہتی ہوں آپ نے کیا سوچا تھا کہ وہ اپنے گھر کی کوئی لڑکی لانا چاہ رہے ہیں، اب آپ کا افیئر چل گیا اور آپ نے شادی کر لی تو وہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ کی کوئی عزت نہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ کہتی دیکھیں کتنے خراب لوگ ہیں، آپ سمجھ آئیے آپ کو کتنے برے لوگ ہیں. میں کہتی ہوں نہیں، آپ اپنی عزت نہیں کرتی. وہ لڑکی جو ہر لڑکے کے بلانے پہ، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ کہتا ہے ہیلو آئی لو یو، یا گلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے، کالج کے باہر کھڑے ہو کے کہتا ہے تم بڑی چیز لگ رہی ہو، دیٹ مینس وہ اپنے آپ کو، جیسے میں ابھی آئی ہوں آپ کے یہاں مارکیٹ ہے اور مارکیٹ میں سبزیاں پڑی ہوئی ہیں اور کپڑے اور جوتے اور اس طرح کی چیزیں، وہ ایسی چیز ہے. پھر چاہے آپ میری بات کو پسند نہ کریں، آپ کے گاڈ کیسی مینٹیلٹی والی یہ آنٹی آئی ہیں، بٹ دیٹس اے فیکٹ. اگر آپ اس فیکٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، دیٹ از گوئنگ ٹو بی یور پرابلم. یہ آپ کا مسئلہ ہوگا. ریالٹی نہیں بدلے گی، ریالٹی ویسی کی ویسی ہی رہے گی. آپ کو اپنی ویٹیج رکھنی ہے. آپ کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے جو مرضی اٹھ کے استعمال کر لے. آپ کو ہر معاملے میں سوچنا ہے میں کالج کس لیے جا رہی ہوں، میں یونیورسٹی کس لیے جا رہی ہوں، پڑھنے جا رہی ہوں، دوستیاں کرنے جا رہی ہوں. میں کیوں اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولوں؟ اگر کوئی لڑکا مجھے کہتا ہے کہ جھوٹ بولو چپ کے آ جاؤ مجھے ملنے کے، کیوں؟ وہ لڑکا بعد میں کبھی آپ کی عزت نہیں کرے گا. آپ کسی جھوٹ بولنے والی کی عزت کریں گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. بعد میں کہے گا تم تو اپنے ماں باپ کی سگی نہیں تھی، تم میری کیسے بنو گی. ہر معاملے میں سوچیں کہ میں جو فیصلے کر رہی ہوں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، میری عادات کیا بتا رہی ہیں میری پرسنالٹی کے بارے میں. سمجھ رہے ہیں؟ سائنس اس وقت کہتی ہے کہ اگر آپ راتوں کو جاگ رہے ہیں اور دن کو سو رہے ہیں، چاہے آپ 8 گھنٹے کی نیند پوری کر لیں، آپ ایموشنلی سٹیبل نہیں ہیں. میرے پاس ابھی ایک بچی آئی، اس کو اتنی بری تھاٹس اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اتنا روئی. یونیورسٹی گوئنگ بچی، اتنی انٹیلیجنٹ، صبح ناشتہ نہیں کرتی، سارا دن پانی نہیں پیتی اور راتوں کو جاگتی ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھی رہتی ہے، ویسے نمازی ہے، سب کچھ ہے. کیسے مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہوگی؟ لیکن نہیں ٹھیک ہو سکتی. اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پہلے یہ پیرامیٹر سارے ٹھیک کرو. تو ایک حدیث جیسے میں بتاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقل وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے. اگر آپ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، کیا دین، کیا سائیکالوجی، کیا ایکسپرٹ، دنیا جہان کہتی ہے سیلف اویئرنیس. سیلف اویئرنیس یہ نہیں ہے کہ میرا ماڈل بننے کو دل چاہتا ہے، ایکٹنگ کرنے کو دل چاہتا ہے، ٹک ٹاکس بنانے کو دل چاہتا ہے، انسٹاگرامر بننے کو دل چاہتا ہے. سیلف اویئرنیس از اباؤٹ یور پرسنالٹی. میں کدھر جا رہی ہوں، میں اپنے لیے کیا فیصلے کر رہی ہوں. دوسرا امپورٹنٹ کام کرنے والا، نیت. انما الاعمال بالنیات. نیت سب کچھ آپ کی زندگی میں فکس کر سکتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو پوچھیں کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے یا لوگوں کو، پیپل پلیزر بننا ہے یا اپنی آخرت سنوارنی ہے، تو جواب کیا آنا چاہیے؟ آخرت سنوارنی ہے. یہ زندگی 80 سال، 90 سال، 100 سال گزر جائے گی، وہ نہیں گزرے گی. میں بے وقوف ہوں گی اگر میں یہ فیصلہ غلط کروں. اچھا ینگ ہے تو پھر دماغ یہ بھی کہتا ہے وٹ اف اینڈ آف دا ڈے مجھے پتا چلے جنت بھی نہیں، جہنم بھی نہیں، اور میری فرینڈ نے دنیا میں اتنے مزے کر لیے، نشے بھی کر لیے، محبتیں بھی کر لیں، جو دل چاہ کر لیا، اور میں وہاں پہ بھی اپنے آپ کو روکتی رہی اور اب مجھے آخرت میں بھی نہیں ملا. مجھے کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو فائدہ یہ ہوا آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہی، آپ نے آثار اچھے چھوڑے، آپ اپنے لیے بھی پروڈکٹیو ہوئے، آپ لوگوں کے لیے بھی ہوئے. ہر بندے نے کہا واہ واہ. یہ نہیں ہوا کہ آپ اٹھ کے گئی تو اس نے کہا وہ جس کی 4 لڑکے دوست ہیں، وہ جو نشہ کرتی ہے، وہ جو اتنی لڑاکی ہے، توبہ توبہ. نہیں، ہر ایک نے آپ کو اچھی طرح یاد کیا. یو ور اے ہیپی پرسن. آپ نے بڑی اچھی زندگی گزاری، آپ کی وہ چیلنجز نہیں تھے. لوگ
آپ کے پاس آ کے بیٹھتے تھے اور آپ سے مشورے لیتے تھے، آپ کو عقل مند سمجھتے تھے. ہم نے کیونکہ اپنی فیلئر سٹوریز اتنی کریٹ کی ہیں کہ یہ جو ایک ہوتا ہے نا رسپیکٹ کا مزہ، وہ ہم نے چکھا ہی نہیں ہے. نہ ہم اپنی عزت کرتے ہیں تو پھر باہر کے لوگ بھی ہماری عزت نہیں کرتے. آپ اپنے آپ کو ریسپیکٹفل بنائیں، اپنی ویٹیج کو سمجھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا. تیسرا امپورٹنٹ کام، علم، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا. پھر ایکسپیرینس کے علم سے سیکھنا، اپنی امی کے پاس، نانی دادی کے پاس، خالہ پھپھو ممانی چچی تائی کے پاس بیٹھا کریں، کزنز جو میچور لوگ ہیں، ان کی ایکسپیرینسز سے سیکھیں. آپ کیا کرتی تھیں، اچھا آپ نے اس میں کیسے کیا. اور بڑوں کو بھی چاہیے پیار پیار سے بتائیں، لیکچر نہ دیں، یہی امتحان ہے. تو علم کی بنیاد کہاں سے ہو؟ ٹک ٹاک سے نہ ہو، انسٹاگرام سے نہ ہو، شارٹ کٹ نالج پہ نہیں جانا. اگر آپ اتنے ہی اپنے آپ کو نالجیبل سمجھتے ہیں تو پھر آپ جائیں نا گوگل اسکالر پہ، پھر پراپر ریسرچز پڑھیں، ہائی امپیکٹ جرنل کی سٹڈیز پڑھیں. پھر دیکھیں آپ کو یہ تھوڑی ٹک ٹاک پہ میں بھی بیٹھ کے جناب میں بنا دوں، میں کہوں کہ جیسے جو ٹاکسک پیرنٹس ہوتے ہیں ان سے ڈسٹنس مینٹین کرنا چاہیے، وہ ایسے ہوتے ہیں. میں جناب وہ ریل فارورڈ کر رہی ہوں، لوگوں کو بھیج رہی ہوں، ہم کہہ رہے دیکھا یہ میری اماں ابا کی بات ہو رہی ہے، میں تو اب ان سے واقعی بات نہیں کرنی. نہ دین کی بنیاد اس میں ہے، ایون سائیکالوجی کی بنیاد اس میں نہیں ہے. لوگ کئی دفعہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ویسٹرن سائیکالوجی بڑی خراب ہے. میں اتنی کتابیں ویسٹرن سائیکالوجی کی پڑھتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی آیت کے ساتھ جا رہی ہیں، کسی حدیث کے ساتھ جا رہی ہیں. جو صحیح اوتھینٹک کام کرنے والے لوگ ہیں وہ جہاں پہ بھی دنیا میں ہیں وہ صحیح کام کریں. اسی لیے ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ علم نافع، نفع بخش علم جہاں پہ بھی ہو پکڑ لو اس کو. اس لیے ہمیں روکا نہیں گیا نفع بخش علم سے. پھر چوتھا کام جو کرنے کا ہے وہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا. اگر آپ کی ہیلدی روٹین نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے آپ کے بیکار ہونے کا. مثلاً اگر آپ صبح ٹائم پہ نہیں اٹھ سکتے، اپنا ناشتہ نہیں ٹائم پہ کر سکتے، اور جس ایج میں آپ ہیں خود نہیں بنا سکتے، امی ناشتہ بنا دیں، بیکاری کی علامت. اور یہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، یہ لڑکوں کے لیے بھی یہی ہے. لڑکوں کو بھی خود ناشتہ بنانا چاہیے اس ایج میں. بات کیا ہے؟ مجھے پتا ہو میں نے ناشتہ کرنا ہے، مجھے پتا ہو پھر میں نے پڑھائی کرنی ہے، پھر مجھے پتا ہو کہ میں نے اب ایکسرسائز کرنی ہے، مجھے پتا ہو کہ میں نے رات کو آٹومیٹکلی 10:30 11 PM فون آف کرنا ہے، لیپ ٹاپ بند کرنا ہے، سو جانا ہے. مجھے کیوں کسی کو کہنا پڑے کہ نماز پڑھو، گھور گھور کے دیکھنا پڑے؟ کیوں؟ دیٹ مینس میں ہوپلیس ہوں. ہمارے پاس اگر کوئی آتا ہے، جیسے میں کوچنگ کاؤنسلنگ جب کرتی ہوں، کوئی اگر آتا ہے، بے شک اماں اپنی تقریر کریں، بچہ اپنی تقریر کرے، میں ان کی روٹین صرف پوچھتی ہوں. روٹین ڈیفائن کر دیتی ہے آپ کیسا انسان ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں ڈیلی سنتوں کی کتنی امپورٹنس ہے. اگر آپ ڈیلی سنتوں پہ فوکس نہیں کرتے آپ بیکار انسان ہیں. آپ کہہ دیں کہ میرے ماں باپ ظالم اور یہ اور وہ اور سارا کچھ، تو کھانے کی روٹین، پینے کی روٹین، کاموں کی روٹین، کس وقت میں نے کیا چیز کرنی ہے. تو میرے پاس ایک بچی آئی، جب میں نے اس کو یہ سکھایا تو مجھے کہتی ڈاکٹر قمر اٹس سو بورنگ. میں کہا ٹھیک ہے، یو آر فائنڈنگ اٹ بورنگ، تو مجھے بتاؤ مینٹل ہیلتھ کا چیلنج تمہیں ہو رہا ہے یا مجھے ہو رہا ہے؟ مجھے تو بورنگ نہیں لگتی، میں تو فالو کرتی ہوں. کون بیمار ہے اس وقت؟ کہتی میں کہا میں روٹین فالو کرتی ہوں. یہ نہیں کہ مجھے میری زندگی میں کوئی مسائل نہیں ہے، آئی ہیو اے ہیلدیئر آؤٹ لک. تو تم ایسے شخص سے فیصلہ کروانے آئی ہو کہ مجھے مشورہ دے میں کیا کروں جس کی روٹینز ہیں. اگر تم بھی روٹینز بنا لو گی تو تمہارے دوست، تمہارے گھر والے بھی تمہیں ویلیو کرنا شروع کر دیں گے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا مگر مستقل ہو. بیبی سٹیپس کے ساتھ کریں، بیبی سٹیپس کے ساتھ. اور اگر آپ کہتے ہیں میں کرنا چاہتی ہوں مجھ سے ہوتا نہیں ہے، کتابیں پڑھیں. اتنی کتابیں ہیں، آپ جائیں کسی بھی اور بک شاپ پہ چلے جائیں، ان سے کہیں جی مجھے سیلف ہیلپ بکس دکھا دیں. اس میں وہ ہیبٹس کے اوپر اتنی بکس آپ کو دکھا دیں گے. دو بڑی مشہور کتابیں 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، اٹامک ہیبٹس، پڑھنا شروع کر دیں. روز 2 صفحے پڑھیں، آپ کی روٹین ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی.
5واں امپورٹنٹ کام کرنے کا ہے ماحول. چوز یور فرینڈز وائزلی. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جیسا آپ بننا چاہتے ہیں. آپ اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو بیکار لوگوں سے آپ اچھائی نہیں سیکھ سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سوسائٹی سے کٹ آف ہو جائیں, لیکن آپ کا بیسٹ فرینڈ وہ ہونا چاہیے جس کی اچھی عادت ہو. آپ کہتے ہیں میں نماز بہت ریگولرلی پڑھنا چاہتی ہوں, مس ہو جاتی ہیں, تو پھر ڈھونڈیں میرے سرکل میں کون سی لڑکی ایسی ہے جو نمازیں بہت اچھی پڑھتی, اس سے دوستی لگا لیں, اس کو مسکرا کے دیکھیں, اسے کوئی کھانا شانا شیئر کریں, اس کو انسٹا پہ ایڈ کریں, دیکھیں وہ کیسی پوسٹ ڈالتی ہے, کیسے مزے کے کام کرتی. آٹومیٹیکلی آپ کچھ دنوں بعد آپ کی بھی نمازیں اچھی ہو جائیں گی. آپ چاہتے ہیں کہ میں لڑکوں سے زیادہ بات نہ کروں, میں یونیورسٹی جاتی ہوں پھر باتیں کرنا شروع کر دیتی ہوں, بڑی کوشش کرتی ہوں, نہیں پھر بھی ہو جاتا ہے. ڈھونڈیں کون سی لڑکی میری کلاس میں جو لڑکوں سے باتیں نہیں کرتی, اس سے دوستی لگائیں. آپ چاہتے ہیں میں ایکسرسائز کروں, ڈھونڈیں کون ایکسرسائز کرتا ہے, مجھ سے کی نہیں جاتی, اس سے دوستی لگا لیں. ہم کن سے دوستی لگا رہے ہیں؟ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں, جو ناچ گانا دکھا کے ہمیں انفلوئنس کر رہے ہیں, پھر ہمارا بھی کرنے کو دل چاہتا ہے. یو آر سم آف 5 پیپل یو ہینگ آؤٹ ود. یاد رکھ لیں. کیا مطلب ہے؟ آپ ایسے کیجیے گا, یہ گھر میں جا کے ایکٹیویٹی کیجیے گا, 5 لوگوں کا نام لکھیے گا, یہ 5 لوگ ہیں جن کے ساتھ میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہوں, ان کی کوئی 5-6 کوالٹیز لکھیے گا, اس میں اچھی بری دونوں شامل ہوں. آپ نوٹس کریں گے کہ جو ان 5 میں کامن ہوگا نا, وہ آپ بھی کر رہی ہوں گی. اگر یہ 5 کے 5 میک اپ کر رہے ہوں گے تو آپ بھی میک اپ کرتی ہوں گی. اگر یہ 5 کے 5 ہمیشہ فلموں کی باتیں کرتے ہیں, ڈراموں کی, آپ بھی کریں گی. اگر یہ 5 کے 5 غصہ کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کی برائیاں کرتے ہیں, آپ بھی کر رہی ہوں گی. اگر یہ 5 کے 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کی نمازوں کی کوالٹی آپ کو لگتا ہے اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن آپ بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے. آٹومیٹیکلی ہمارے پاس وہ بیہیویئرز آتے ہیں. چھٹا کام, آپ کے پاس کوئی ایکشن پلان ہونا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہوائی منصوبے بناتے ہیں, ہوائی منصوبے, اور پھر جب گراؤنڈ ریئلٹی پہ آتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے. میں یہ کروں گی, پھر میں یہ کروں گی, اب میں یہ کروں گی. اسمارٹ گول سیٹنگ اس کو کہتے ہیں. اسمارٹ گول سیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ مثلاً آج آپ نے فیصلہ کیا, ایگزیکٹلی مجھے سمجھ آ گئی میرا مسئلہ کیا ہے, مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. کیسے بدلیں گے؟ کیسے بدلیں گے؟ کیا کریں گے؟ اسمارٹ گول سیٹ کریں گے. اگر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے تو اچھے کام کریں گے, اچھے کام کریں, اور کام کریں گے, لیکن برے کام نہیں کریں گے. تبارک اللہ. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ آل عمران میں آتا ہے, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب آپ ارادہ کر لیں تو پھر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں. آپ کا کام ان پٹ صحیح دینا ہے, کام صحیح کرنا ہے, باقی اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. پھر اللہ پہ بھروسہ بھی آتا ہے, اللہ پہ توکل بھی آتا ہے. ہم اپنا حصے کا کام بہت برا کر رہے ہوتے ہیں, اسی لیے پھر ہم سے بہت سے کام جو ہیں وہ کیے نہیں جاتے, ہم سے وہ چیزیں بدلی نہیں جاتی. تو اسمارٹ گول سیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ چھوٹا گول لے لیتے ہیں. مثلاً آپ نے سوچا ہاں میری روٹین نہیں ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آندھی طوفان, ہم سب کو بتاتے ہیں بس میں صبح 7 بجے اٹھوں گی, اور پھر میں ناشتہ کروں گی, اور پھر میں پڑھنے کے لیے جاؤں گی, اور پھر میں یہ کروں گی, اور میں نے 11 بجے سو جانا ہے. 3 دن بعد آپ کو اسی بات پہ ڈپریشن شروع ہو جائے گا, اور پھر آپ کہیں گے وہ دراصل ٹاک بڑی مزے کی تھی, مزہ آیا, لیکن نہیں پریکٹیکل نہیں تھی, کیا نہیں گیا. کیوں؟ ایک پوائنٹ کو لیں, 2 ویکس کا ٹارگٹ رکھیں. آپ کے میری تو 15 چیزیں خراب ہیں روٹین میں. اچھا میں کس چیز کو بہت آسانی سے ٹھیک کر سکتی ہوں؟ اس پوائنٹ کو ٹھیک کر سکتی ہوں. مثلاً میں صبح کو ناشتہ نہیں کرتی, میں ناشتہ کرنا شروع کر دوں, یا میں پانی نہیں پیتی زیادہ. اچھا میں پانی بڑھاتی ہوں, میں صرف یہ ٹارگٹ رکھوں گی میں نے پانی بڑھانا ہے. کتنا بڑھانا ہے؟ اچھا میں 3 گلاس لیتی ہوں, اکٹھے تو 12 گلاس نہیں پیے جائیں گے نا, 12 گلاس پینے چاہیے نا 24 گھنٹے میں کم از کم. چلو میں ایسے کرتی ہوں, میں 5 گلاس پہ آ جاتی ہوں. نیکسٹ 2 ویکس میں 5 گلاس پیوں گی. کس ٹائم پہ پیوں گی, کب پیوں گی, کون سا پانی پیوں گی, تھرموس کہاں پڑی ہوگی, ہر چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے. جب آپ 2 ہفتے بعد دیکھیں گے نا آپ کا انرجی لیول ہائی ہو گیا, اب آپ کہتے ہیں اچھا چلو اب میں اس کو 10 گلاس پہ لے کے جاتی ہوں. اچھا مجھے ہرڈلز کیا آئے تھے, مشکلات کیا آئی تھیں, اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو یہ لائف لانگ چیلنج ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ ٹرانسفارم ہو جائیں گے, آپ نے کچھ دن ایک کام کیا, کچھ دن پہ دوسرا, پھر آپ اگلے گول سیٹ کریں گے. اچھا جی اب میں نے امی کے پاس جا کے 10 منٹ بیٹھنا, 10 منٹ سے زیادہ پھر امی بہت لیکچر دینا شروع کر دیتی ہیں, پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے. اچھا 10 منٹ میں اچھی کنورسیشن کرنی ہے, ان کی تعریف بھی کرنی ہے, اور کیا بولنا ہے, اچھا یہ کرنا ہے, اور کیا, اچھا پھر یہ بولنا ہے, یہ کرنا ہے, ایسے بات کرنی ہے.
پھر 2 ویکس یہ کرتے رہنا ہے, پھر ان کو بھی عادت ہو جائے گی, پھر میں نے اب یہ کام کرنا ہے. آپ بڑھاتے جائیں, 1 سال بعد جب آپ مڑ کے دیکھیں گے تو یو ول بی اے ٹرانسفارم پرسن. ایک سینگ ہے, جو لڑکی اپنے آپ کو بدل لے وہ زمانے کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو آپ کسی کو نہیں بدل سکتے. اور اس کے لیے آپ کو ایسی دعائیں پڑھنی ہوں گی جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں, اپنی اصلاح مانگیں, زندگی میں برکت مانگیں, اللہ کی رضا مانگیں. وہ نہیں ہوگی تو پھر آپ بیکاری کی طرف چلے جائیں گے. اچھا مجھے آپ بتائیے کہ آج کا جو آپ نے یہ سنا سب, اس سے آپ نے اپنے لیے کیا سیکھا, صرف اپنے لیے؟ فرسٹلی ڈسپلن لائف آپ اسٹارٹ کریں. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے ماشاء اللہ. ڈسپلن لائف میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کو پتہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ کوئی بتائے مجھے, ایک ایک کر کے بتائیں. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ سیلف اویئرنیس. سیکنڈ, نیت کو خالص کریں. نیت کس کے لیے؟ تھرڈ, علم. کون سا علم؟ سب سے پہلے قرآن حدیث, اس کے بعد باقی بھی, اس کے بعد ڈسپلن. آپ دیکھیں یہ سب چیزیں سب آپ کی آ جائیں گی نا, تو آپ سوچیں اپنی لائف کے بارے میں, سوچیں کیا ہوگا. آپ صبح جلدی بھی اٹھ رہی ہیں, آپ کو اویئرنیس ہے. یہ نہیں ہے کہ اسکارف پہنا ہوا ہے تو 4 دن سے کنگھی نہیں کی, کوئی آ کے گلے ملے تو وہ کہ مجھے چکر آ گئے ہیں. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات جب ہم پردہ کرتے ہیں نا, کہتے ہیں اچھا کپڑے کس نے دیکھنے ہیں, چھوڑو. اچھا پھر کنگھی کر کے کیا کروں گی, پردہ تو کر کے جانا ہے, گاؤن تو پہن کے جانا ہے. تو یہ چیزیں, یہ سیلف اویئرنیس میں یہ بھی چیز آتی ہے نا. آپ نے بے شک پردہ کرنا ہے, آپ نے بے شک اسکارف لینا ہے, لیکن آپ اچھی سی کنگھی کریں, اپنے آپ کو بھی اچھے لگے نا. ہم نے اب اچھا سا اسکارف پہنا ہوا ہے, بہت اچھا پن بھی کیا ہوا ہے, بہت جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے کہہ رہا ہے ماشاء اللہ. اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے 4 دن سے کنگھی نہیں کی. کیا خیال ہے, یہ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں دیندار لوگوں کو اسپیشلی, پھر بعض لوگ کہتے ہیں اف فلاں کے پاس میں بیٹھی گاؤن اسکارف میں تھی, مجھے ایسے لگ رہا تھا مجھے وامٹ ہو جائے گی. پھر آپ کو اتنی آپ کے پاس سے خوشبو آنی چاہیے, اتنی کہ جو آپ تک آئے. مطلب یہ نہیں, آپ کو پتہ ہے نا کہ خوشبو لگا کے ہم, تیز خوشبو ہوتی ہے وہ لگا کے ہم نہیں جا سکتے باہر. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اتنی لگائیں کہ آپ کو اپنے آپ کو اچھا لگے. بعض لوگ اتنی تیز خوشبو لگاتے ہیں کہ انسان پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اچھا یہ پرفیوم کون سی لگائی ہوئی ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ بچیاں خاص طور پہ, لڑکیاں, خواتین, یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا اور اس کے علاوہ ڈسپلن میں اور کیا کریں گے ہم, کیا خیال ہے؟ سنت کو فالو کرنا. وہ کہنی ہے کہ سننا اس کو آپ دیکھیں, یہ اگر سنت کو آپ پکڑ لیں گے نا تو بہت سی چیزیں آپ کے خود بخود ٹرانسفارم ہو جائیں گی, بہت سی چیزیں آپ کی زندگی میں آ جائیں گی. آپ دیکھیں اگر آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں سپوز, تو آپ کی نیکسٹ ڈے کی روٹین کیا ہوگی, ٹھیک ہوگی ساری؟ کیا خیال ہے؟ اگر سپوز آپ رات کو صبح 4 بجے سوتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے صبح تہجد کے بعد, آپ فجر کے بعد بالکل فریش ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ آپ کوشش بہت کریں گے فریش ہونے کی, لیکن ہو نہیں سکیں گے. ایکشن پلانز لینی, لیکن اسمارٹ گولز کے ساتھ. اسمارٹ گولز کیا ہے, چلیں یہ مجھے بتائیے. ابھی انہوں نے بتایا آپ کو اسمارٹ گولز کیا کوئی ہے. بھی چھوٹی سی عادت آپ سے بتائیے. اسٹارٹ لینی. جی جی بالکل, آج کا دن. اور اس میں نا آپ اپنی روٹین میں سے دیکھیں کیا چیز ایک میں نے جو اپنے لیے چوز کی تھی, کیا میں نے وہ کرنی شروع کر دی ہے. اور اگر میں نے, بعض اوقات ہوتا ہے, یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے جب سٹارٹ کر دیا تو آپ کہیں گے بس 100% میں کر رہی ہوں. بعض دن ایسا آئے گا آپ نہیں بھی کر سکیں گی. تو اس کو یہ نہیں کہنا اچھا کل تو میں نے کیا نہیں ہے, چھوڑو. چھوڑنا نہیں ہے, چھوڑنا بالکل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا اسمارٹ گولز میں آتی ہیں چیزیں؟ ماحول جیسے آپ نے بننا ہے نا, اس کے لیے آپ کے اچھے فرینڈز ہونے چاہیے. یہ جو فرینڈز والی بات ہے نا, قرآن میں پڑھا ہے نا ہم نے کہ انسان کہے گا کہ کاش میں نے اس سے دوستی نہ کی ہوتی. بھی حدیث میں بھی آتا ہے نا, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو یہ جو دوستی ہے نا, یہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ کروائے گی کہ آپ کے کیسے دوست ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں, آپ کی جو فرینڈز بھی ہوں گی نا, بعض وقت وہ آپ کو جب دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں اچھا اس کے دوست بہت اچھے ہیں, جیسے ہمارے دوست بہت اچھے ہیں.